اگر آپ نے نورانی قاعدہ کہیں پڑھ رکھا ہے اس کے بعد بھی جب یہاں کورس کریں فہما اکیڈمی میں تو نورانی قاعدے سے کیجیے. میرا مشورہ ہے یہ آپ کو. اگر آپ نے نورانی قاعدے کو پڑھا تو تجوید کی جو باریکیاں ہیں اس کو آپ سمجھ پائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اسلام ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، عزیزان گرامی، آج کا میرا عنوان ہے جیسے کہ ابھی اعلان کیا گیا، قرآن کی فضیلت. میں سمجھتی ہوں مسلمان جو باایمان ہے اس کے دل میں قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت یقیناً پوشیدہ ہے، چاہے قرآن سے وہ واقف ہو یا نہ ہو. بچپن سے قرآن کی جو عظمت ان کے دل میں بٹھائی جاتی ہے ان کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے. فہما اکیڈمک اسلامک اکیڈما نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے آن لائن کورس کا، میں سمجھتی ہوں بہت ہی غنیمت ہے اور بہت اہم ہے، اور اس کا تعارف زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے یہ محنت کر رہے ہیں، ایک بہت ہی اچھا ٹیچنگ اسٹاف جمع کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے جو ہے ایک پالیسی کے تحت اور ایک سسٹمک طریقے سے قرآن کی اشاعت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اس کی پذیرائی ہونی چاہیے مسلم معاشرے میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ساری دنیا میں اس کا تعارف ہونا چاہیے. تمام انسانوں کے لیے قرآن ہے، تمام انسانوں کے لیے اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام تو اللہ کے نزدیک ہی ایک ہی دین ہے. جتنے انسانی نظریات ہیں جو دین اور مذہب کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں ان سب کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اور رہ جائے گا فہما اسلامک اکیڈما کا پیغام. انشاءاللہ العزیز دعا کیجیے. تو آئیے اب ہم اپنی موضوع کی طرف چلتے ہیں. وہ معزز تھے، وہ معزز زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم خطا کار و خطا بھی و خطا پوش کریں، تم ہو آپس میں غضبناک و آپس میں کریم. چاہتے سب ہیں کہ وہ اوج سریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ وہ اوج سریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے سلب قلیم. تو یہ ہے کہ فہما اکیڈما نے جو یہ محسوس کیا کہ انسان کی تفہیم، انسان کی تعمیر و تربیت اور اس کا تزکیہ اور اس کی ترقی اور اوج سریا پر پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ قرآن سے ہو کے جا رہا. تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کہ قرآن جو ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. دنیا میں علم کا سمندر آیا ہوا ہے. آج کی دنیا کو ہم علمی دنیا کہتے ہیں، لیکن جہاں پر کہ نالج کا جو ہے ایک آتش فشاں پھوٹ پڑا ہے، مختلف قسم کے علم ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن جو العلم ہے اس کو جانے بغیر، اس کو سمجھے بغیر ہم علم کی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتے. اگر ہم چڑھتے بھی ہیں تو غلط طریقے سے ہوتا ہے. علم کا فائدہ ہونے کے بجائے، علم نافع ہونے کے بجائے علم غیر نافع ہمارے سامنے آتا ہے. آج کی دنیا کا المیہ یہی ہے کہ ایک غیر نافع علم جو ہے ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، جو انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، انسان کو اور دنیا کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اس نے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر طرف چیلنجز ہیں، ہر طرف جو ہے انسانوں کے لیے مشکل ہی مشکل ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو گئی، بے ایمانی کا ایک طوفان پھٹ پڑا ہے، کرپشن ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم العلم سے جڑے، اور العلم قرآن ہے. تو معزز سامعین، قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے. سب سے اہم بات کیا ہے؟ جو سب سے اہم بات جس پہ ہمیں ایمان لانا ہے وہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے. یہ جو ہے اللہ نے اتاری ہے، اللہ نے نازل کی ہے
اپنے بندوں کو پیغام دینے کے لیے، اپنے بندوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ دنیا میں نے تمہیں کیوں بھیجا ہے، دنیا میں تمہیں کتنا رہنا ہے، اور اس دنیا کا اختتام کیا ہے، پھر تمہارا جو ہے انجام کیا ہے، یہ ساری باتیں بتانے کے لیے قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تو اس دنیا کے اندر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح رہنا ہے۔ اور دنیا جو آج برائی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، اس کا انجام یہی ہے کہ جیسے ایک اونٹ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اور سب جگہ وہ جو ہے گھومتا پھر رہا ہے، اور کچھ جانور ہیں جن کو کہ چھوڑ دیا گیا ہے اور آپس میں گتھی لگا رہے ہیں، آپس میں جو ہے تباہ برباد ہو رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ میری چراگاہ کون سی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا کیا مقام ہے، انسان کا مقام اس دنیا کے اندر، یہ بڑی وسیع عریض دنیا ہے، اس میں انسان کو ایسے ہی اگر چھوڑ دیا جاتا بغیر کسی ہدایت کے تو آپ سوچئے کیا ہوتا، وہی ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کو پڑھنے کے بعد اس سے ایمان تو بڑھتا ہی ہے، دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، یعنی قرآن مجید کی صرف عبادت کرنا ہی، اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب کا باعث ہے، اس کی صرف ہم تلاوت کریں گے یہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ اجر پڑھنے تک ہوگا۔ کتاب کریم تو دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے کتاب کریم کے ساتھ، تاکہ ہم جو اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کو کامیاب کریں، اور پھر جب آخرت میں اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ آئی ایم مطمئن روح، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ تو قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب نہیں ہے جیسے دنیا میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بعض اوقات صرف پڑھتے ہیں، اس کو چند جملے سمجھ لیتے ہیں، اور مسئلہ تو یہ ہے، المیہ تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو وہ بغیر سمجھے نہیں پڑھی جاتی، بس ایک بیچارہ قرآن ایسا ہے جس کو ہم بے سمجھے پڑھتے ہیں، بے سمجھے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے کہ فہیمہ اکیڈمی نے اپنی جو کورس بنایا ہے اس میں پانچ اس میں چیزیں رکھی ہیں انہوں نے کورس کے اندر۔ ایک تو ہے ناظرہ، یعنی قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تلاوت کرے بغیر ہم اس کے فہم کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کے مطالب کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے سب سے پہلا قدم ہمیں جہاں رکھنا ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا پہلا جو چیز بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں، تو یہی بتائی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ دوسرا ہے تجوید، یعنی ہم عربی لہجے میں صحیح طریقے سے تجوید کے ذریعے سے قرآن کو پڑھیں، یہ نہیں کہ ہم غلط طریقے سے پڑھیں۔ وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے کلام کو ہم غلط طریقے سے پڑھیں، بے دلی سے پڑھیں، بے توجہی سے پڑھیں، تو اس میں کتنی بڑی یعنی یہ ہماری غلطی ہے، ہمارا کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہم یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس کو سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بہت ہی زیادہ بے فکری کے ساتھ زندگی ہم گزارتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں، اسی وجہ سے ہم قرآن کے ساتھ جو ہے یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا رب العزت کا کلام ہے، یہ دنیا کے بادشاہ کا کلام ہے، تو آپ غور کیجئے اگر دنیا کا کوئی معتبر آدمی ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی چٹھی آ جاتی ہے کہیں سے اور وہ ہماری زبان میں نہیں ہوتی ہے تو ہم سب جگہ لے کے اس کو گھومتے ہیں، اور اگر پولیس کی طرف سے کوئی نوٹس آتا ہے تب تو ہم بہت کانپ جاتے ہیں کہ بھلا کیا لکھا ہوا ہے اس میں، کیا کوئی وارنٹ تو نہیں ہے، کوئی جرمانہ تو نہیں لگایا گیا ہے۔ تو ہم اس چٹھی کو لے کر ہر آدمی کے پاس جاتے ہیں جو کہ اس کو سمجھتا ہے، اس زبان کو سمجھتا ہے جس میں وہ چٹھی لکھی ہوئی ہے، وہ نوٹس لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت، اللہ متعال کا کلام ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے کو ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس خط میں لکھا کیا ہے، اس میں ہمارے لیے بشارت ہے، اور کن باتوں پہ بشارت ہے، یا ہمارے لیے نذیر بن کر آیا ہے، یا ہمارے لیے سزا کی وعید لے کے آیا ہے۔ ہم کچھ نہیں سوچتے اس کے اوپر، یہ ہماری غفلت ہے، اور اس غفلت سے ہم جتنی جلدی نکل سکے اتنا اچھا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک شعر سنایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔
تو یہ قرآن سے بے دخلی، قرآن پر نہیں سوچنا، قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کے مطالبات کو چھوڑ دینا، یہ سب جو ہے ایک تباہی کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حقوق ہے ہمارے اوپر۔ پہلا حق کیا ہے قرآن کا؟ پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا، یعنی یہ ہمارے دل میں بہت زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ نے اپنی ہدایت ہمارے پاس بھیجی ہے، اللہ نے یوں ہی ہمیں نہیں چھوڑ دیا ہے، یوں ہی دنیا میں تمام چیزیں دنیا کی ہمارے لیے مسخر کر دی، ہمارے لیے آسان کر دی، ہمارے قابو میں کر دی۔ اس کے بعد کیا اللہ رب العزت ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ہم ہر طرح سے نقصان اٹھاتے رہیں دنیا میں، ہر طریقے سے جو ہے تباہ ہوتے رہیں؟ نہیں، ہم جو ہے انسان اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے محبوب مخلوق ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، تو اللہ نے اتنا ہمارے اندر اپنی روح دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم اور سب سے محبوب مخلوق ہیں۔ تو قرآن کا سب سے بڑا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، سچے دل سے ایمان لائیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا ہدایت نامہ ہے، یہ اللہ کا نظام حیات ہے۔ اب کیوں دیا گیا ہے؟ قدم قدم پہ دنیا میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں، ہم کیا پہنیں، کیا نہ پہنیں، ہم کیسے رہیں، ہم مرد اور عورت کا تعلق کیا ہو، نکاح کیسا ہو، شادی کیسی ہو، نکاح کیسا ہو، طلاق کیسی ہو، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے اللہ اپنی تعارف دے رہا ہے، اللہ اپنی معرفت دے رہا ہے قرآن میں۔ اللہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بتا رہا ہے، اللہ حرام بتا رہا ہے، حلال بتا رہا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، تو پھر جو ہے اگر ہم اس زبان کو نہیں سمجھتے عربی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عربی پڑھیں، عربی گرامر پڑھیں، اور اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہم ان ترجموں سے فائدہ اٹھائیں جو کہ بہت سے مترجم جو ہے قرآن کے انہوں نے اسے لکھا ہے، اور ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا ہے اردو کا۔ تو اس کو ہم سے اس سے سہارا لینا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہمیں کیا کہہ رہا ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کو کہہ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے زندگی نہیں گزاری، اس طریقے سے زندگی اس دنیا میں ہم نے نہیں گزاری ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، تو جان لیجئے کہ اس کا عذاب بہت سخت۔ کہیں اس نے حتمہ کہا، کہیں اس نے جو ہے اللہ نے القاریہ کہا، کہیں جو ہے دوزخ کو اس طریقے سے بھڑکایا کہ لمبے لمبے ستونوں میں جو ہے تمہیں ڈال دیا جائے گا، اوپر سے ڈھک دیا جائے گا۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی ہدایت کو پش پس ڈال دیا، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا، اور اپنی مرضی سے ہم دنیا میں کام کرتے رہے۔ اور یہ کام کرنا میرا یا آپ کا، دنیا میں اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے کام کرنا، اس کو آپ معمولی مت سمجھیے۔ اس سے دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کو اپنی زمین پر فساد پسند نہیں ہے۔ اللہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اس زمین پر امن قائم کیجئے۔ امن قائم ہو سکتا ہے اللہ کے احکامات کو فالو کرنے سے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور پھر ہم جو ہے اپنے طریقے سے دنیا میں کام کریں گے، تو اس دنیا میں فساد پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا پوری اللہ تعالیٰ نے اسلام پہ بنائی ہے، توحید پہ بنائی ہے، اور یہ مجروح ہوگا جب مجروح ہوگا اللہ کے کائنات کے رولز، تو پھر کیا ہوگا؟ فساد پیدا، کرائسس آ جائیں گے، دنیا میں بھی آبادیاں تباہ ہونے لگیں گی، بیماریاں اور ہر طریقے کی مصیبتیں گھیر لیں گی، کرپشن ہو جائے گا، انسان کا دشمن ہو جائے گا، انسان کو کھانے لگے گا۔ تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ پہلی آیت جو اتری ہے قرآن کو لے کے، جو قرآن نے اپنا تعارف دیا ہے، اقرا سے دیا ہے کہ پڑھو، آپ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب کیا پڑھنا ضروری ہے؟ اللہ کا نام، قرآن پڑھو اللہ کے نام سے۔ جب ہم اللہ کے نام سے قرآن پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے اس پہ ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پیغمبر کہتے ہیں پہنچانے والے۔ تو قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، بندوں تک۔ اور یہ کس نے پہنچایا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، جس کو روح الامین کہا اللہ تعالیٰ۔
تو یہ جو ہے امانت والے فرشتے جنہوں نے ذرا سا بھی غلط ملت نہیں کیا، اس میں سے کوئی لفظ نہیں نکالا گیا نہ بڑھایا گیا، یہ پورا کے پورا قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر دوسری چیز ہے تلاوت کے بعد تجوید۔ تجوید تو ابھی ہماری بہن نے بتایا کتنی اہم چیز ہے تجوید۔ ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، ایک حرکت ادھر سے ادھر ہو جائے، کسی کو ہم لمبا کر دیں، کچھ اس طریقے سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ غلطیاں لہن جلی ہوتی ہیں، اس پر ہمیں گناہ ہوگا۔ یعنی قرآن پڑھتے ہیں ہم ثواب کے لیے، اور ثواب کے بدلے گناہ ہو جائے تو کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ تیسری چیز ہے نورانی قاعدہ۔ دیکھیے نورانی قاعدہ جو ہر لینگویج کا ایک بیس ہوتا ہے، اس بیس کو اگر ہم مضبوط کرتے ہیں تو وہ لینگویج پہ عبور حاصل ہوتا ہے، اس لینگویج کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے پارے اما سے شروع کر دیا، یا ہم نے الف لام سے شروع کر دیا، سورہ فاتحہ سے شروع کر دیا، اس طریقے سے جو ہے نہ تو ہم تجوید پڑھ پائیں گے نہ قرآن کا حق ادا کر پائیں گے۔ اس سے سب سے پہلی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ نورانی قاعدہ شروع کیجیے۔ اگر آپ نے نورانی قاعدہ کہیں پڑھ رکھا ہے، اس کے بعد بھی جب یہاں کورس کریں فہما اکیڈمی میں تو نورانی قاعدے سے کیجیے۔ میرا مشورہ ہے یہ آپ کو، اگر آپ نے نورانی قاعدے کو پڑھا تو تجوید کی جو باریکیاں ہیں اس کو آپ سمجھ پائیں گے۔ ابھی 2 ٹیچرز شاید ہمارے سامنے پیش کی گئیں، انہوں نے جس طریقے سے جس انداز سے تعلیم دی یہاں پر وہ بہت ہی اچھی ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو آپ یہاں پر قرآنی قاعدے سے شروع کیجیے، میرا تو خیال یہ ہے، باقی جو ہے جیسے آپ کے ذمہ داران سمجھیں گے۔ اچھا اس کے بعد آتا ہے قرأت۔ قرأت کہتے ہیں خوبصورت آواز میں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت آواز میں قرآن کو پڑھا کرو، لیکن غنائیت نہیں ہونی چاہیے، اس میں جو ہے گانے والی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ قرأت میں قرأت کے جو اصول ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے، جو تجوید کے اصول ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے گانا گاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے قرأت، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے پہلے دن سے۔ قرأت کے جو انداز ہے اسی طریقے سے قاریوں کو سنیے آپ، انہیں کو فالو کیجیے۔ اچھا آخری چیز ہے حفظ کرانا۔ حفظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ سینہ ویران ہے۔ تو یہ ویرانی سے بچنے کے لیے ہمیں حفظ کرنا چاہیے۔ چند سورے کریں، ہم اما پاجا کے کچھ سورے کریں، اور جیسے بھی فہما اکیڈمی کا جو کورس ہے اس کے اکارڈنگ جو چاہے وہ قرأت میں شامل ہو جائے۔ قرأت حفظ کر کے قرأت پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو حفظ کا جو یہ چیپٹر رکھا گیا ہے یہ حفظ ضرور کریں اور اس میں دل نہیں چڑھائیں، کیونکہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، حفظ کرنا شروع کرتے ہیں، میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں، جب ہم حفظ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم کو بہت محبت ہو جاتی ہے قرآن سے۔ ہر وقت ہماری زبان پر وہی سورہ چلتی رہتی ہے جس کو کہ ہم حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے ساتھ میں جو ہے جڑ جاتی ہے، ہمارے عقل کا، ہمارے جسم کا، ہمارے دل کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ تو حفظ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، آپ کر کے دیکھیے، حفظ اللہ کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے اس میں۔ اچھا دوسری ایک بات، شاید میرا وقت ہو گیا ہے، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے ہے کہ یہ دونوں لڑیں گے آپس میں، کہ یہ تو اس نے تو ہمیں پڑھا تھا، اس نے تو ہمیں تر و تازہ رکھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے جب ہمارے پاس، یاد کریے قیامت کے منظر میں جبکہ آگ بھڑکائی جائے گی، جبکہ اللہ کا عذاب سامنے ہوگا، جبکہ عمل کے لیے ایک ایک عمل کے لیے انسان تڑپ رہا ہوگا کہ کہیں سے مجھے عمل مل جائے، تو ایسے میں قرآن ہمارا سفارش ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا فائدہ یہ، روزانہ قرآن پڑھنا چاہے ایک رکوع پڑھیے، چاہے 10 آیات پڑھیے، چاہے آپ ورڈ ٹو ورڈ پڑھیے، یعنی اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے، لیکن قرآن ضرور پڑھیے۔ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنا چاہیے، صبح کی نماز، کیونکہ صبح کی نماز جو ہے وہ دن کا آغاز ہم نماز سے کریں گے، پورا دن جو ہے وہ بابرکت ہوگا۔ تو ضرور آپ قرآن پڑھا کریں، کیونکہ وہ ہمارا سفارشی ہوگا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ورنہ وہ ان کے خلاف ہوگا۔ یعنی قرآن پڑھ کے ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری۔ قرآن تو ہم سے کہتا ہے کہ سچ بولو، لیکن ہم جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے غیبت مت کرو، ہم غیبت کر رہے ہیں، یعنی کیا کیا ہم نے؟ قرآن کی مخالف کیا۔ تو جو قرآن کی مخالف کرے گا قرآن اس کو پار کر دے۔ کتنا کتنا بڑی وعید ہے یہ قرآن کو۔ دیکھیے آپ قرآن سے اگر محبت کریں گے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھیں گے، قرآن کو آپ زندگی سمجھیں گے، تو یہ جو زندگی ہے ہماری یہ مردہ ہے قرآن کے بغیر۔
جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل مردہ ہے. جب زنگ آ جاتا ہے تو دلوں پہ تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ یہ زنگ جو ہے ہمارا نکل جائے, دور ہو جائے, اور قرآن دل ہمارے منور ہو جائیں. جو دل منور ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہماری بہن نے بتایا, تقوا جو ہے, جنہوں نے ابھی تلاوت کلام کیا تو اس میں بتایا کرا کہ قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو متقی. تو متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کے برائی کو چھوڑ دینے والے. تو اگر ہم یہ سب باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو جو ہے قرآن ہمارے لیے اس کی فضیلت, اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹینس, یہ سب ہمارے دل میں راسخ ہو جاتی ہے, دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے. تو بہت ہی اچھا جو ہے یہ کیا ہے انہوں نے یہاں پر کورس کو. تو دیکھیے بات یہ ہے, میں اپنی بات کو اس طریقے سے سمجھانا چاہتی ہوں کہ قرآن جو ہے عرب کے جاہل قوموں کو دیا گیا اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے ملک دنیا کے وہ سربراہ بن گئے. تو قرآن نے یہ چینج ان کے اندر پیدا کیا. قرآن یہ چینج پیدا کرتا ہے, وہ جہاں گئے کامیاب گئے, جہاں گئے ان کا ویلکم کیا گیا. یہ نہیں کہ ان کو دنیا میں ریجیکٹ کیا گیا, ایسا نہیں ہوا. کہ اس کو قرآن, جو قرآن انہوں نے پیش کیا, جو اخلاق پیش کیے, اس کو ریجیکٹ نہیں کیا دنیا نے, بلکہ اس کے لیے جو ہے ان کے دل کھلے اور دنیا نے ترقی کی. آپ کو معلوم ہونا چاہے جتنے بھی علوم سائنس ہے اس کے بانی جو ہیں وہ مسلمان تھے, وہی دور اول کے مسلمان جنہوں نے قرآن سے سیکھا تھا. یہ قرآن ہمیں علم حاصل کرنے, ہمیں کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس کائنات کے رولز کو دیکھو اور اس رولز کے مطابق جو ہے تم ترقی کرو اور باقی دنیا کو فائدہ پہنچاؤ. کنتم خیر امتی اخرجت للناس, تو یہ للناس کی جو کہا گیا ہے اخرجت للناس, یہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو کہا گیا ہے, یہ صرف جو ہے تقریریں کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ کچھ عمل کرنے کے لیے. کنتم خیر امتی للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. تم اگر مسلمان ہو, تم اگر ایمان والے ہو, تو تم قرآن کو لو اور دنیا پہ چھا جاؤ. پچھلی قومیں جو ہے وہ کس طریقے سے قرآن کو لے کے اٹھی, انہوں نے جو ہے پورے قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا کو مسخر کیا, اس کا سفر کیا, اس میں تجربات کیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنکھوں کو دیکھ کر جو ہے کیمرے بنائے گئے, اور وہی آج آپ کے سامنے موبائل ہے. یہ مسلمان کا کمال ہے. اسی طریقے سے حضرت امام راضی نے جو ہے ایک وہ کیا, ایک ٹیکا بنایا چیچک کا, جو کہ آج ویکسینیشن کی صورت میں ہمیں, یعنی دنیا ترقی کرتی ہے لیکن جو اوریجن ہے جہاں سے یہ چیزیں نکلی ہے یہ قرآن کے حامل لوگوں نے نکالی ہے. قرآن کا حامل اچھا سائنسداں بن سکتا ہے, قرآن کا حامل اچھا انجینئر بن سکتا ہے, قرآن کا حامل جو ہے اچھا اسکالر بن سکتا ہے. یہ سب قرآن کی برکات, یہ سب قرآن کے فیوز ہے, یہ سب قرآن کی فضیلت ہے کہ وہ انسان کو جو ہے اس طریقے سے چینج کر دیتا ہے کہ جہاں بھی انسان جاتے ہیں, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں, جہاں بھی ایسے انسان جو حامل قرآن ہے اور پھر وہ جو ہے تدبر کرتے ہیں, وہ جو دنیا میں ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, اور ان کی ایمانداری, ان کا فہم, ان کا جو ہے قرآن کو سمجھنے کا جو ان کا وہ ہے استقلال ہے, اور ان کو قرآن کو سمجھنے کی جو سوچ ہے, یہ ساری چیزیں مل کر ان کو بہت عظیم بنا, بہت عظیم بنا. لوگ آپ کو لے کے, آپ کو جو ہے ہاتھوں میں لے کے گھومتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ ہماری فیکٹری میں آئیے, آپ ہماری کمپنی میں آئیے, آپ ہمارے لیب میں آئیے. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے جب انسان قرآن کی تعلیمات کو لے کے اٹھتا ہے اور تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بناتا ہے, تو ایسے انسان قیمتی انسان ہوتے ہیں. جو لوگ قرآن پہ عمل کرتے ہیں, قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں, تو ان کی عظمت اتنی ہو جاتی ہے آج کی دنیا میں کہ کوئی ان کو ریجیکٹ نہیں کرتا. ہر جگہ سے ان کے پاس جو ہے جاب کے لیے کال آتی رہتی ہے. یہ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں, یہ میں تجربے کی بنا پہ کہہ رہی ہوں. ہر طرف سے جو ایسے انسان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ایسے انسان کے لیے لوگ جو ہے اپنی فیکٹریاں کھول دیتے ہیں, اپنی کمپنیز کھول دیتے ہیں, اپنی فیکلٹیز کھول دیتے ہیں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے 500 بار 600 بار اپنے سی وی بھیج رہے ہیں اور کہیں سے بھی آپ کو جواب نہیں آ رہا ہے. تو کیونکہ قرآن کا پڑھنے والا محنتی ہوتا ہے, قرآن کو پڑھنے والا صادق ہوتا ہے, قرآن کو پڑھنے والا جو ہے وہ غور و تحقیق کرتا ہے, اور اس کی قیمت اس کو دی جاتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کا. بس مت پوچھیے کہ غیر ممنون, ان کا اجر جو ہوگا وہ بے انتہا ہوگا, جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آخرت کا تصور بھی نہیں کر سکتی اللہ کے نزدیک قرآن کو پڑھنے والا
قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو لے کے اٹھنے والا، قرآن کو لے کے اٹھنے والا، یعنی اس کائنات میں غور فکر کرنے والا، اس کائنات میں امن قائم کرنے والا، اس سرزمین پر امن قائم کرنے والا، یہی قرآن کی پکار ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے کہ تم جو ہے اس دنیا کو آسان بناؤ اپنے اسلامی تھاٹ کے ساتھ۔ تو اگر آپ یہ کام کریں گے اسلامی تھاٹ کے ساتھ، جو ہے آپ دنیا کی جہانگیری کریں گے، دنیا میں جو ہے امن قائم کریں گے، تو پھر سپر پاور آپ ہوگی۔ اور یہ کس کا نتیجہ ہوگا؟ قرآن کا۔ قرآن کو پڑھیے، اسلامک فہما اکیڈمی نے آپ کے لیے جو کورسز ڈیزائن کیے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کیے ہیں، جو ٹیچرز انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں انٹرویوز ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے کہیں پر رشتہ داری ہوتی ہے، کہیں پر جو ہے چاہے اس ٹیچر کو کچھ آئے یا نہ آئے، کہیں پارشلٹی ہوتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کم پیسوں پہ رکھے جاتے ہیں، وہ پڑھاتے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں کچھ ایسا نہیں ہے، بہت اچھے ٹیچرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں۔ ہاں، قرآن کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی ٹیچر جو ہے بے ایمانی سے پڑھائے گا۔ آپ بے فکر ہو کر فہما اسلامک اکیڈمی کا حصہ بنیے، اس میں ایڈمیشن لیجئے۔ اور ایک بات جو بہت اچھی ہے وہ ہے یہ آن لائن ہے۔ آن لائن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی کلاس کرتے ہوئے، اپنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، اپنے کاروبار کرتے ہوئے بھی آپ جو ہے یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو قرآن کی عظمت، جتنا آپ قرآن کو پڑھیں گے، جتنا آپ قرآن پہ غور کریں گے، جتنا آپ یہ الگ الگ فضیلتیں، الگ الگ اہمیتیں، الگ الگ امپورٹینس، الگ الگ جو ہے ایمانی جذبے آپ کے اندر پیدا ہوں گے۔ بس اسی پر میں اپنے کلام کا اختتام کرتی ہوں ایک شعر کے ساتھ۔ دلے بیدار فاروقی، دلے بیدار کراری، دلے بیدار فاروقی، دلے بیدار کراری، دلے بیدار پیدا کر کے دل قابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔